بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر جگائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمتیں فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے منہ پر ہلکا سا چھیٹا دے کر جگا دے۔ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھانا ان کے لیے ناگواری کا سبب نہ ہو۔ ناظرین کرام، انسانی جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ انسان اپنے ہر ایک جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کا طریقہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ ناظرین، 2 آدمی کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جن کے ذریعے انسان اٹھتا بیٹھتا اور چلتا پھرتا ہے اور سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پورا جسم معطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے کرنا ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے مقابلے 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کی گردن یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نجات حاصل کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا انسان پر یہ خاص فضل ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی سی توجہ سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر فرما برداری ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 2 آدمی کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثال اس کے پاس گھوڑا ہے یا کوئی اور سواری وغیرہ
ہے اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کی آگے بڑھ کر سامان اٹھا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا یا کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں، مثلا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو یا الحمدللہ، چاہے وہ تلاوت قرآنی ہو یا درود شریف، اسی طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ، خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا، ایسے شخص کو صحیح راستہ بتا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا، وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کنویں میں ڈال کر اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اس کی صرف چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گھیلا ہو یعنی زندہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ، یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز جسم کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔